رومیر کو عبد الرحمن کے مقابلے میں 2 بار بدترین شکستوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اب اپنی ان ناکامیوں کا غصہ اس نے قشتالیہ کے حاکم گونزالیز پر نکالنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ قشتالیہ کا علاقہ بنیادی طور پر لیون کی سلطنت کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا۔ وہاں کا حاکم گونزالیز تھا اور کچھ لحاظ سے وہ خود مختار حکمران کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ رومیر نے اس کی طرف پیغام پہنچایا کہ اس سے پہلے اس نے مسلمانوں کے خلاف 2 مہموں کے دوران اسے پیغام بھجوائے کہ وہ اپنا لشکر لے کر رومیر کی طرف آئے، لیکن وہ نہیں آیا۔ اب آخری بار اسے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا لشکر لے کر بذات خود رومیر کی خدمت میں حاضر ہو۔ یہ پیغام بھجوانے کے بعد رومیر نے کچھ عرصہ انتظار کیا، اور جب گونزالیز پھر بھی نہ آیا تب رومیر نے اس کے خلاف لشکر کشی کرنے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے رومیر ایک جرار لشکر لے کر نکلا اور قشتالیہ پر حملہ آور ہوا۔ قشتالیہ کا حاکم بڑا عقلمند اور کسی قدر عیار آدمی بھی تھا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہ کی اور نہ ہی رومیر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لشکر کو استوار کیا۔ قشتالیہ کا یہ صوبہ شمال اور وسطی اندلس کے وسیع علاقوں پر مشتمل تھا۔ پہلی صدی ہجری کے آخر میں یعنی 8ویں صدی عیسوی کے شروع میں، جس وقت مسلمانوں نے تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر سارے اندلس کو فتح کر لیا تھا، تو پسپا شدہ عیسائی سرداروں نے اندلس کے شمال میں اشتراس کے علاقے کو اپنا مستقر بنا لیا، جہاں انہوں نے اسلامی فتح کے بعد 100 برس کے اندر ہی اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی، جس کو تقریباً 400 برس میں یعنی دوسری صدی ہجری سے لے کر 5ویں صدی ہجری تک اتنی ترقی ہوئی کہ شمالی اور وسطی اندلس میں وہ ایک وسیع عیسوی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کا نام انہوں نے کیسٹیلا رکھا تھا۔ کیسل کے معنی قلعے کے ہیں، اور اسی کیسل سے کیسٹیلا بنا۔ عیسائی اپنی حکومت قائم کرنے کے زمانے میں جس وقت اپنے علاقوں سے نکل کر مسلمانوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اندلس کے اسلامی مقبوضات کی طرف قدم اٹھاتے اور کسی علاقے پر قبضہ کر لیتے تو اس کی سرحد پر قلعے بنا دیتے تاکہ مسلمانوں کے حملے سے محفوظ رہیں۔ انہی قلعوں کی وجہ سے ملک کے ان حصوں کو کیسل کی جگہ کیسٹیلا بنا دیا گیا، اور جو عربی میں منتقل ہو کر قشتالیہ کہلانے لگا۔ جہاں تک اس صوبے کا محل وقوع تھا تو اس کے شمال میں نبرہ کی عیسائی سلطنت، مشرق میں ارغون کا علاقہ، جنوب میں اسلامی سلطنت اور مغرب کی طرف لیون کی سلطنت کے علاوہ مسلمانوں کے کچھ علاقے بھی تھے۔ 2 کوہستانی سلسلے اس پورے علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک کو قشتالیہ قدیم اور دوسرے کو قشتالیہ جدید کا نام دیا گیا تھا۔ ان علاقوں کے اندر 3 بڑے دریا بہتے تھے، ایک دریائے آنا، دوسرا دریائے دویرا اور تیسرا دریائے تاجا۔ جن حصوں میں بارش زیادہ ہوتی تھی وہاں زمین کی پیداوار بھی خوب تھی، لیکن بعض خشک حصے بھی تھے اور اکثر خشک سالی کی مصیبت میں مبتلا رہتے تھے۔ لیکن جن دنوں یہ علاقے مسلمانوں کے تحت تھے تو مسلمانوں نے خشک علاقوں کی آبپاشی کے لیے بڑا بہترین مصنوعی انتظام قائم کیا ہوا تھا۔ قشتالیہ کے ان علاقوں کا مرکزی شہر برغوش تھا۔ بہرحال رومیر بغیر کسی مزاحمت کے اپنے لشکر کے ساتھ برغوش شہر میں داخل ہوا۔ گونزالیز کو اس نے گرفتار کر لیا اور اس کی ملکہ انفنٹا وقتی طور پر روپوش ہو گئی۔ رومیر نے اپنے لشکر کے ساتھ چند یوم تک برغوش شہر میں قیام کیا، اس کے بعد اس نے وہاں سے واپسی کا سفر اختیار کیا اور گونزالیز کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ گونزالیز جب ایک طرح سے نبرہ کی عیسائی سلطنت کا داماد تھا، لیکن چونکہ نبرہ کی بیٹی انفنٹا بھاگ کر نبرہ سے نکلی تھی، لہٰذا نبرہ کا بادشاہ اور ملکہ تھیوڈورا دونوں ہی اب گونزالیز اور اپنی بیٹی انفنٹا کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ گونزالیز کے گرفتار ہونے پر ملکہ تھیوڈورا اور نبرہ کے بادشاہ نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، جبکہ رومیر نے لیون پہنچ کر گونزالیز کو زندان میں ڈال دیا تھا۔ نبرہ کی ملکہ اور بادشاہ اس لیے بھی خاموش رہے کہ رومیر بھی ان کا داماد تھا۔ رومیر کی بیوی یوراکا انفنٹا کی بہن اور تھیوڈورا کی بیٹی تھی۔ گونزالیز کی بیوی اور قشتالیہ کی ملکہ انفنٹا جہاں حد درجے کی خوبصورت تھی، وہاں کمال درجے کی عجیب و غریب خاتون بھی تھی۔ جب رومیر اس کے شوہر گونزالیز کو گرفتار کر کے لے گیا تو سب سے پہلے اس نے قشتالیہ کے صوبے کا دورہ کیا اور عوام کو رومیر کے خلاف اکسایا، جس کے نتیجے میں ہر روز رومیر کے خلاف قشتالیہ کے صوبے میں اجتماع ہونے لگے۔ اسی دوران انفنٹا نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ بھیس بدل کر انفنٹا قشتالیہ سے نکل کر رومیر کی سلطنت کے مرکزی شہر لیون میں داخل ہوئی۔ زندان کے داروغہ اور دوسرے اراکین کو اس نے بھاری نقدی سے نوازا۔ پھر زندان میں داخل ہوئی۔ زندان کے جس کمرے میں گونزالیز کو رکھا گیا تھا وہ کمرہ اس نے کھلوایا۔ کافی دیر تک اپنے شوہر گونزالیز کے ساتھ مل کر اس سے رازدارانہ گفتگو کرتی رہی
جس کے نتیجے میں گونزالیز شاید اپنی بیوی انفنٹا کی تجویز ماننے پر تیار ہو گیا۔ جو لباس انفنٹا نے پہنا ہوا تھا، زندان کے اس کمرے میں وہ لباس گونزالیز نے پہن لیا، اور جو لباس گونزالیز کا تھا وہ انفنٹا نے زیب تن کر لیا، اور گونزالیز کی جگہ انفنٹا ایک قیدی کی حیثیت سے زندان کے اس کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئی، جبکہ گونزالیز انفنٹا کے لباس میں زندان سے نکلا۔ زندان کے داروغہ نے اسے وہ گھوڑا مہیا کیا جس پر بیٹھ کر انفنٹا آئی تھی، لہٰذا اس گھوڑے پر بیٹھ کر گونزالیز واپس کشتالیا چلا گیا۔ اس کے وہاں پہنچنے سے کشتالیا میں ہر طرف ہنگامہ خیزی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لوگ رومیر کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کرنے لگے، اور ان کا صرف ایک ہی نعرہ تھا کہ وہ کشتالیا کا حاکم صرف گونزالیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رومیر نے جب یہ صورتحال دیکھی تب اس نے ارادہ کیا کہ اس سلسلے میں زندان میں گونزالیز سے بات کرنی چاہیے۔ جب وہ زندان پہنچا اور حکم دیا کہ گونزالیز کو نکال کر اس کے سامنے لایا جائے، تب زندان کے کمرے سے قیدی کو رومیر کے سامنے لایا گیا تو یہ دیکھ کر رومیر دنگ رہ گیا کہ وہ گونزالیز نہیں تھا بلکہ اس کی ملکہ انفنٹا تھی۔ رومیر نے جب یہ صورت دیکھی تو بڑا پریشان ہوا۔ دوسری طرف کیونکہ کشتالیا میں بھی اس کے خلاف ہنگامے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، لہٰذا مجبوراً رومیر نے انفنٹا کو بھی رہا کر دیا۔ اس طرح انفنٹا اپنے شوہر کے لیے قربانی دے کر واپس اپنی سلطنت میں پہنچ گئی۔ رومیر انفنٹا کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی بھی نہ کر سکا، اس لیے کہ وہ اس کی بیوی یوراکا کی بہن تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انفنٹا نام کی اس خاتون نے اپنے شوہر گونزالیز کے لیے 2 بار قربانی دی۔ ایک بار اس وقت جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور گونزالیز اس کا رشتہ مانگنے کے لیے نبرا پہنچا تھا، اور رشتہ مانگنے کے جواب میں اسے زندان میں ڈال دیا گیا تھا، اور انفنٹا نے اسے وہاں سے نکالا اور اس کے ساتھ ہی بھاگ کر کشتالیا چلی گئی تھی۔ دوسری بار رومیر نے جب گونزالیز کو گرفتار کیا تب بھی انفنٹا نے اس کے لیے قربانی دی اور اس کو زندان سے رہائی دلانے کا باعث بنی۔ اندلس میں جب افریقہ کی فاطمی حکومت کے سربراہ عبید اللہ مہدی کو خبر ہوئی کہ ان کی جاسوسی کا سارا نظام اندلس میں ناکام کر دیا گیا ہے، ابن حوقل اور ابن مسرہ وہاں سے نکل گئے ہیں، اور یہ کہ باقی لوگوں کو گرفتار کر کے عبد الرحمن نے زندان میں ڈال دیا ہے اور کچھ کے سر بھی قلم کر دیے ہیں، تب عبید اللہ افریقہ میں انتقام پر تل آیا۔ افریقہ کے علاقے مراکش میں ان دنوں اسلامی مملکت تھی، اس کا نام نکور تھا اور اس کا مرکزی شہر بھی نکور ہی تھا۔ وہاں کا حکمران ان دنوں ایک شخص سعید ثانی تھا۔ سعید ثانی کا تعلق عربوں کے ایک قبیلے سے تھا، اور عربوں کا یہ قبیلہ ایک عرصے سے نکور پر حکمرانی کر رہا تھا۔ عبید اللہ مہدی کا کیونکہ ان لوگوں سے عقیدے اور مسلک کا اختلاف تھا، لہٰذا اس نے نکور پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے علاوہ نکور کا حکمران سعید ثانی اندلس کے حکمران امیر عبد الرحمن الثالث کا حمایتی بھی تھا، اور اس پر حملہ آور ہونے کے لیے عبید اللہ مہدی کے پاس یہ وجہ بھی تھی کہ وہ عبد الرحمن کی حمایت کرتا تھا۔ نکور حملہ آور ہونے سے پہلے عبید اللہ مہدی نے ایک خط سعید ثانی کے نام لکھا۔ اس خط کا مضمون بڑا سخت تھا، اور اس خط میں اسماعیلی حکمران عبید اللہ مہدی نے اپنی حکومت کے ملک الشعراء کے چند اشعار بھی لکھے تھے، جن اشعار کا ترجمہ کچھ اس طرح سے تھا: اگر اہل نکور نے ہماری اطاعت قبول نہ کی تو وہ بالکل غارت اور تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، لیکن اگر وہ مطیع ہو گئے، ہماری اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لی، تو پھر عدل و انصاف ان کے ملک میں قائم ہو جائے گا۔ یہ خط جب نکور کی اسلامی مملکت کے حکمران سعید ثانی کے پاس پہنچا تو اس نے بڑے تحمل کے ساتھ وہ خط پڑھا۔ اتفاق سے اس وقت نکور کی مملکت کا سب سے بڑا شاعر بھی دربار کے اندر موجود تھا۔ عبید اللہ مہدی کا خط پڑھنے کے بعد نکور کے حکمران سعید ثانی نے وہ خط اپنی مملکت کے ملک الشعراء کو دکھایا۔ وہ خط پڑھنے کے بعد مملکت کا جو ملک الشعراء تھا، اس نے عبید اللہ مہدی کے ان اشعار کے جواب میں جو اس نے اپنے پیغام میں لکھے تھے چند اشعار کہے۔ سعید ثانی کے ملک الشعراء کے وہ اشعار بڑے عبرت خیز تھے، جن کا مطلب کچھ اس طرح تھا: کعبہ کے رب کی قسم تو جھوٹ بولتا ہے، تو جانتا ہی نہیں کہ عدل و انصاف کسے کہتے ہیں۔ تیری ذات کی ابتدا سے لے کر تمہارے پیغام بھیجنے تک نیکی، راستی اور خیر کا کبھی کوئی کلمہ تیری زبان سے نکلا ہی نہیں۔ تو مکار ہے اور کافر ہے۔ تیری ہدایت اور تلقین بے وقوفوں کے لیے ہے۔ شریعت جس کے محکوم ہمارے تمام احوال ہونے چاہیے، اسے تو نے توڑ دیا ہے۔ تو شریعت کا منکر ہے۔ ہماری خواہشوں میں جو چیز سب سے اعلیٰ عرفہ اور افضل ہے، وہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، مگر تیرا حال انہی چیزوں پر جمع ہوا ہے جو قبیح اور مذموم ہیں۔ سعید ثانی کی طرف سے جب ان اشعار سمیت پیغام عبداللہ مہدی کو ملا تو اشعار پڑھ کر بڑا برافروختہ ہوا۔
غصے کے عالم میں اس نے اپنی مملکت کے شہر طاہرت میں جو حاکم تھا، جس کا نام مسالمہ تھا، اسے پیغام بھیجا کہ تمہارے پاس جو بہت بڑا لشکر ہے، ایک لشکر میں تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ دونوں لشکروں کو مجتمع کر کے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ نکور کی اسلامی مملکت پر حملہ آور ہو جاؤ اور اسے اپنی مملکت میں شامل کر لو۔ عبید اللہ کا یہ پیغام ملتے ہی طاہرت کا حاکم مسالمہ حرکت میں آیا۔ وہ اپنا لشکر لے کر نکور کی طرف بڑھا۔ نکور کی سلطنت کا مرکزی شہر بھی نکور ہی تھا۔ اب سعید ثانی کے لیے اس وقت دو بڑی دشواریاں تھیں۔ ایک تو وہ خود بوڑھا ہو چکا تھا، دوسرا اس سے پہلے کبھی ان کا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہی نہیں تھا، نہ وہ کسی سے جنگ کرتے تھے۔ اس بنا پر انہوں نے اپنے مرکزی شہر نکور کے گرد شاہ پناہ ہی نہ بنائی ہوئی تھی، لہٰذا عبید اللہ کے سالار مسالمہ کو موقع مل گیا اور وہ لشکر لے کر نکور پر چڑھ دوڑا۔ سعید اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ نکور پر مسالمہ نے قبضہ کر لیا اور سعید ثانی مارا گیا۔ سعید کے 3 بیٹے تھے، تینوں بھاگ کر اندلس کی طرف چلے گئے۔ سعید کے مارے جانے پر طاہرت کے حاکم مسالمہ نے نکور شہر میں داخل ہو کر شہر کے مردوں کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ اس طرح عبید اللہ مہدی نے اپنے سالار مسالمہ کے ہاتھوں نکور کی اسلامی مملکت میں وہ مظالم ڈھائے جن کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ نکور کے حاکم سعید ثانی کے تینوں بیٹے انتہائی قسم پرسی کی حالت میں اندلس پہنچے اور مالکا شہر میں انہوں نے قیام کیا۔ عبد الرحمن الثالث کو جب خبر ہوئی کہ افریقہ کے فاطمی حکمران نے نکور کی اسلامی مملکت پر حملہ آور ہو کر اسے تخت و تاراج کر دیا ہے، اور یہ کہ وہاں کے حاکم سعید ثانی کے تینوں بیٹے وہاں سے بھاگ کر مالکا شہر میں آ گئے ہیں، تب عبد الرحمن نے تیز رفتار قاصد مالکا شہر میں سعید کے بیٹوں کے پاس بھجوائے اور انہیں پیشکش کی کہ اگر وہ مالکا میں قیام کرنا چاہتے ہیں تو وہیں ان کے قیام کا بہترین انتظام کیا جائے گا، اور اگر وہ میرے پاس کرتبہ آنا چاہتے ہیں تو تشریف لائیں، ان کی حیثیت کرتبہ میں صاحب عزت اور صاحب قدر مہمانوں کی سی ہوگی۔ سعید ثانی کے بیٹے صالح نے عبد الرحمن الثالث کی طرف پیغام بھجوایا کہ آپ نے جو ہماری احوال پرسی کی ہے اس کے لیے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں، لیکن ہم اندلس میں قیام نہیں کرنا چاہتے۔ عبید اللہ کے سالار مسالمہ نے نکور کی اسلامی مملکت کو طاقت و تاراج کیا ہے اور مظالم ڈھاتے ہوئے لوگوں کا قتل عام کیا ہے، بس ہم اس سے انتقام لیتے ہوئے اپنی مملکت سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں آپ ہماری مدد کریں۔ امیر عبد الرحمن الثالث فوراً نکور کی اسلامی مملکت کے مرحوم حکمران سعید ثانی کے بیٹے صالح کی مدد پر آمادہ ہو گیا۔ عبد الرحمن نے ایک بحری بیڑا تیار کیا، ایک لشکر احمد بن یعلا کے حوالے کیا۔ احمد بن یعلا کے ساتھ صالح اور اس کے دونوں بھائیوں کو بھی افریقہ میں اپنی مملکت کی بحالی کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ احمد بن یعلا بحری بیڑے میں اپنے لشکر کے ساتھ صالح اور اس کے دونوں بھائیوں کی رہنمائی میں افریقہ کی بندرگاہ سبتا تک پہنچا۔ سبتا میں اس وقت عبید اللہ مہدی کی طرف سے کوئی حفاظت کا اہتمام نہیں تھا، لہٰذا احمد اپنے لشکر کے ساتھ بڑی آسانی سے سبتا پر قابض ہو گیا اور وہاں اس نے اپنی طاقت اور قوت کو مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز احمد بن یعلا اپنے کچھ سالاروں کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر کھلی فضا میں زمین کی ننگی پیٹھ پر بیٹھا ہوا تھا کہ مرحوم سعید ثانی کا بیٹا صالح اور اس کے دونوں بھائی وہاں آئے۔ ان کی آمد پر احمد بن یعلا نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ دوسرے سالار بھی کھڑے ہو گئے۔ تینوں بھائی احمد کے دائیں بائیں پہلو میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد احمد نے گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ صالح کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، صالح میرے بھائی، میں افریقہ میں آنے کے بعد بیکار نہیں بیٹھنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں امیر عبد الرحمن کی آنکھیں اس وقت میری کارگزاریوں کی منتظر ہوں گی۔ میں انہیں مایوس نہیں کروں گا۔ میں فی الفور دشمن کے خلاف حرکت میں آنا چاہتا ہوں اور نکور کی اسلامی مملکت کو بحال کر کے اس مملکت کا تمہیں حاکم بنا کر واپس اندلس لوٹ جانا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد رکا، پھر دوبارہ صالح کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دشمن کے خلاف حرکت میں آنے سے پہلے میں یہاں کے حالات سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ صالح میرے بھائی، پہلے یہ بتاؤ کہ یہاں بڑے بڑے بربر قبائل کون سے ہیں اور ان کا کس طرف رجحان ہے؟ احمد بن یعلا جب خاموش ہوا تب صالح نے لمحہ بھر کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بربر قبیلوں میں سب سے بڑا قبیلہ قطامہ ہے۔ قطامہ نام کا یہ قبیلہ فاطمی حکمران عبید اللہ مہدی کا نہ صرف حمایتی ہے بلکہ اس کا سرپرست ہے، اس لیے کہ قطامہ نام کے اس قبیلے کو عبید اللہ مہدی نے اپنا ہم عقیدہ بنا لیا ہے، لہٰذا یہ قبیلہ تو مکمل طور پر عبید اللہ مہدی کا حمایتی اور مددگار ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد صالح رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، بنو قطامہ کے بعد افریقہ میں بربروں کا دوسرا بڑا قبیلہ مکناسیہ ہے۔
اس قبیلے کا سردار ابن ابی عافیہ ہے۔ آج کل عبید اللہ مہدی اس قبیلے پر ڈورے ڈال رہا ہے۔ وہ اس قبیلے کی طاقت سے واقف ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بنو قطامہ کے علاوہ مکناسیہ قبیلہ بھی اس کے ساتھ ہو جائے۔ مکناسیہ قبیلہ بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا تو افریقہ میں اس کی طاقت اور قوت ناقابل تسخیر ہو کر رہ جائے گی۔ جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے تو قبیلہ مکناسیہ اور اس کا سردار ابن ابی عافیہ عبید اللہ مہدی کے عقیدے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ عقیدے اور مسلک کے لحاظ سے وہ اس کے مخالف ہیں، لیکن اس وقت افریقہ میں کیونکہ عبید اللہ مہدی کی طاقت اور قوت ہے، لہٰذا اگر ابن ابی عافیہ سے رابطہ قائم کر کے اسے عبید اللہ مہدی کی طرف سے حفاظت کی ضمانت نہ دی تو اندیشہ ہے کہ ڈرا دھمکا کر عبید اللہ مہدی ابن ابی عافیہ کو اپنا اطاعت گزار بناتے ہوئے اس کے قبیلے مکناسیہ کو بھی اپنا ہمنوا بنا لے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد صالح رکا، پھر کہنے لگا، افریقہ میں بربروں کا تیسرا طاقتور قبیلہ بنو مغرادہ ہے۔ اس کے سردار کا نام محمد بن خزیہ ہے۔ محمد بن خزیہ انتہا درجے کا دیانتدار اور مذہب پسند انسان ہے۔ جہاں تک قبیلہ مکناسیہ کے سردار ابن عافیہ کا تعلق ہے تو مذہب کے لحاظ سے وہ بھی شرع کا انتہا درجے کا پابند ہے۔ مذہبی نقطہ نگاہ سے ابن ابی عافیہ عبید اللہ مہدی کا بالکل الٹ ہے۔ چونکہ قبیلہ مکناسیہ کی سرحدیں قبیلہ قطامہ سے ملتی ہیں، لہٰذا طاقت اور رعب کے گھمنڈ میں عبید اللہ مہدی کسی بھی وقت اسے اپنے ساتھ ملا سکتا ہے۔ لیکن قبیلہ مغرادہ ذرا ہٹ کر ہے۔ اس کے علاوہ قبیلہ مغرادہ کا علاقہ عجیب و غریب ہے۔ کہیں ریت کے ٹیلے ہیں، کہیں گھنے جنگل ہیں، جہاں بوقت ضرورت محمد بن خزیہ حملہ آوروں سے چھاپا مار جنگ کی ابتدا کر کے اپنی حفاظت کا انتظام خوب کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد صالح جب خاموش ہوا تب احمد بن یعلا تھوڑی دیر تک خاموش رہا، گردن جھکائے رکھی، کچھ سوچتا رہا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ گردن سیدھی کی اور صالح کی طرف دیکھ کر پھر کہنے لگا، صالح میرے بھائی، کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ احمد بن یعلا کی ان الفاظ پر صالح بیچارہ رو دینے والا ہو گیا تھا۔ وہ اکھڑتی بکھرتی کپکپاتی آواز میں کہنے لگا، امیر ابن یعلا، آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ الفاظ نہ ادا کریں۔ آپ کا کوئی کام کرنا تو بہت کی دور، میں صالح اپنے بھائیوں اور اپنے ہمنواؤں کے ساتھ آپ کے لیے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ حکم دیں مجھے کیا کرنا ہے اور پھر دیکھیں کہ میں کیسے حرکت میں آتا ہوں۔ احمد نے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر صالح کو مخاطب کر کے کہنے لگا، صالح میرے بھائی، کچھ تیز رفتار مقامی قاصد محمد بن خزیہ اور ابن ابی عافیہ کی طرف روانہ کرو۔ انہیں امیر عبد الرحمن الثالث کا حوالہ دیتے ہوئے میرا بھی ذکر کرو اور ان سے ایک طرح سے گزارش کرو کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس یہاں آ جائیں تو ان کا آنا میرے لیے بہت بڑی سعادت بن جائے گی، اور اگر وہ یہاں آنا اپنے لیے کثر شان خیال کریں تو پھر میرے لیے حکم جاری کریں کہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے مجھے کہاں پہنچنا ہے۔ بس میرا یہی پیغام ان تک بھجواؤ اور پھر دیکھنا میں اس عبید اللہ مہدی اور اس کے ناقابل تسخیر سالار مسالمہ کے خلاف کیسے حرکت میں آتا ہوں۔ صالح کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بڑے پیارے انداز میں اس نے اپنا ہاتھ احمد بن یعلا کے کندھے پر رکھا، پھر جست لگا کر اٹھا اور بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ یہاں کے حالات درست کرنے کے لیے بے چین ہیں اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تو پھر میں بھی فی الفور ابن ابی عافیہ اور محمد بن خزیہ کی طرف قاصد روانہ کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی صالح اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کچھ قاصد قبیلہ مغرادہ کے سردار محمد بن خزیہ اور بنو مکناسیہ کے سردار ابن ابی عافیہ کی طرف روانہ کر دیے۔ احمد بن یعلا کو زیادہ دن انتظار نہ کرنا پڑا، اس لیے کہ ایک روز جب وہ عصر کی نماز سے فارغ ہوا تو صالح تقریباً بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر، میں آپ کے لیے ایک بہت اچھی خبر لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ کہ بنو مغرادہ کا سردار محمد بن خزیہ اور بنو مکناسیہ کا سردار ابن ابی عافیہ دونوں اپنے اپنے لشکر لے کر یہاں پہنچ گئے ہیں۔ دونوں ہی آپ سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہیں، اگر آپ کہیں تو میں انہیں لے کر آؤں۔ یہ خبر سن کر احمد بے حد خوش ہوا۔ صالح کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی، پھر کہنے لگا، میں اپنے خیمے کی طرف جاتا ہوں، وہاں اپنے کچھ چھوٹے سالاروں کو بھی جمع کر لیتا ہوں۔ باہر کھلے میدانوں میں دونوں سرداروں سے ملنا، ان کی سرداری کی میں اہانت خیال کرتا ہوں۔ انہیں میرے خیمے میں لے کر آؤ تاکہ میں وہاں ان کی عزت افزائی کروں۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ صالح بنو مغرادہ اور بنو مکناسیہ کے دونوں سرداروں
محمد بن خزیہ اور ابن ابی عافیہ کے ساتھ احمد بن یعلا کے خیمے میں داخل ہوا۔ ان تینوں کو دیکھتے ہی احمد اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے چھوٹے سالار بھی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ پھر احمد انتہائی عقیدت اور ارادت مندی میں مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ باری باری جھک کر اس نے محمد بن خزیہ اور ابن ابی عافیہ سے مصافحہ کیا، دونوں کے ہاتھوں کو چوما، پھر انتہائی انکساری اور عاجزی میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، جس طرح آپ دونوں بھائی میرے پاس آئے ہیں، میں آپ کا انتہائی درجے کا ممنون اور شکر گزار ہوں۔ اگر آپ دونوں نے میرا ساتھ دیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں دشمن کو شکست دوں گا۔ احمد کی اس گفتگو سے محمد بن خزیہ اور ابن ابی عافیہ بے حد متاثر ہوئے۔ دونوں نے عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ پھر ابن ابی عافیہ آگے بڑھا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن خزیہ بھی آگے بڑھا۔ پھر دونوں ایک دم آگے بڑھ کر جھکے اور احمد بن یعلا کے گھٹنے پکڑتے ہوئے کہنے لگے، امیر، خدا کے لیے آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے یہاں آ کر آپ پر احسان کیا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ہمارا ممنون اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ خدا کے لیے ہم پر صرف یہ واضح کیجیے کہ ہم نے دین کے دشمنوں کے خلاف کس انداز میں حرکت میں آنا ہے۔ احمد بن یعلا نے پہلے ان دونوں کو نشستوں پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب دونوں بیٹھ گئے تب احمد خود بھی ایک نشست پر ہو بیٹھا۔ پھر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن ابی عافیہ، سب سے پہلے تو میں آپ سے مخاطب ہوں گا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ عبید اللہ مہدی آپ کو دھمکیاں دینے لگا تھا، آپ کی طرف گھور کر دیکھنے لگا تھا تاکہ آپ اس کی حمایتی بن جائیں اور آنے والے دور میں ہر مارکے میں مسلمانوں کے خلاف اس کا ساتھ دیں۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے یہاں میرے پاس آنے کی زحمت کی۔ اس کے علاوہ میں تم دونوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ بڑے بڑے قبائل کے سردار ہونے کے باوجود تم دونوں میرے پاس آئے، حالانکہ تم اس کام میں میرے مددگار بننے کے لیے مجھے اپنے پاس بھی طلب کر سکتے تھے۔ قسم خداوند قدوس کی کہ اگر تم دونوں مجھے طلب کرتے تو میں ضرور تم دونوں کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ اس موقع پر انتہائی پسی کچلی آواز اور نمناک آنکھوں سے محمد بن خزیہ کہنے لگا، امیر، خدا کے لیے ایسی گفتگو نہ کیجیے۔ میں اور ابن ابی عافیہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ دشمن کے خلاف حرکت میں آتے ہوئے جہاں آپ اپنا پاؤں رکھیں گے وہاں ہم اپنا ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ بس آپ نے ہماری یہ رہنمائی کرنی ہے کہ دشمن کو ہم نے رگیدنا کیسے ہے۔ محمد بن خزیہ جب خاموش ہوا تب احمد ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں عبید اللہ مہدی اور اس کے ناقابل تسخیر کہے جانے والے سالار مسالمہ کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے تاخیر سے کام نہیں لینا چاہتا۔ میں جانتا ہوں آپ دونوں لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اس لیے آپ دونوں اپنے لشکر کے ساتھ آرام کریں۔ کل صبح ہی ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ پھر اس سے پہلے میں ایک اور گزارش بھی کر دوں کہ آپ نے یہ تو بہت اچھا قدم اٹھایا کہ دونوں اپنے اپنے لشکروں کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے ہیں۔ اب ہم ایک متحدہ قوت کی صورت میں عبید اللہ مہدی اور مسالمہ کے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ آپ دونوں مل کر فیصلہ کر لیں کہ آپ دونوں میں سے کون اس متحدہ لشکر کا سالار اعلیٰ ہوگا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں آپ دونوں میں سے کسی کے تحت بھی ایک عام لشکری کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس بار ابن ابی عافیہ بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کیجیے۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی لشکر کی کمانداری کرنے کے قابل ہے نہ ہی اس کے لیے تیار ہے، اور ہم آپ پر یہ بھی انکشاف کریں کہ اندلس میں آپ حرب و ضرب ان دوہناک سایوں میں ہماری نسبت جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ آپ کی شجاعت اور جرأت مندی کی داستانیں اندلس کے میدانوں سے نکل کر افریقہ میں بھی پہنچ چکی ہیں، اور افریقہ میں آپ کا نام کسی کے لیے بھی ناآشنا نہیں ہے۔ احمد بن یعلا کو یہاں کے سب لوگ جانتے ہیں۔ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ طلحہ کے باہر کھلے میدانوں میں کس طرح احمد بن یعلا نے لیون کی مملکت کے 3 بڑے تیغ زنوں کو انفرادی مقابلے میں زیر اور نابود کیا۔ افریقہ کے لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ بطلیوس کو فتح کرنے میں یعلا کے بیٹے احمد نے کیسے کاررہائے سر انجام دیے۔ امیر، یہاں افریقہ کی سرزمین میں بھی متحدہ لشکروں کے سالار اعلیٰ آپ ہوں گے، جبکہ میں اور میرا بھائی محمد بن خزیہ دونوں آپ کے ماتحت لشکریوں کی طرح آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ امیر، میں اور محمد بن خزیہ دونوں آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم دونوں آپ کے شانہ بشانہ کام کریں گے۔ اب مزید کہیں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ابن ابی عافیہ کے ان الفاظ سے کچھ دیر تک احمد لطف اندوز ہوتا رہا، مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، اگر تم دونوں بھائیوں کے یہ عزائم ہیں تو خداوند قدوس نے چاہا تو پھر ان سرزمینوں میں عبید اللہ مہدی کے دست راست مسالمہ کے دن گنے جا چکے ہیں۔
ہم اس پر ایسی ضرب لگائیں گے کہ اس سے پہلے اس نے کسی ایسی ضرب کی اذیت نہ چکھی ہوگی۔ آپ دونوں اپنے اپنے علاقوں سے خاصا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، پہلے میرے ساتھ چلیں، آپ دونوں کی خیمہ گاہ کا جائزہ لیتے ہیں، لشکریوں کے قیام اور آرام کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے بعد کھانا تیار کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اگلے روز اللہ نے چاہا تو دشمن پر ضرب لگانے کے لیے یہاں سے کوچ کریں گے۔ صالح کے علاوہ ابن ابی عافیہ اور محمد بن خزیہ نے احمد بن یعلا کے ان الفاظ سے اتفاق کیا، پھر سب خیمے سے نکل کر محمد بن خزیہ اور ابن ابی عافیہ کی لشکرگاہ کی طرف ہو لیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔